چھوٹی سی آیت، بڑے بڑے مضامین اس میں موجود ہیں۔ ذکر، وَإِنَّ الذِّكْرَ، اچھا یہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ پہلے آپ یہ فرمائیے۔ پہلی بات تو ہے کہ سورۃ الذاریات کے آخر میں یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، اور اس سے قبل جو لوگ مخالفت حق پر کمر بستہ تھے ان کا ذکر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ یعنی پچھلا جو کلام کا سلسلہ ہے اس میں حق کی دعوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اس کے انکار کرنے والوں کا ذکر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دلجوئی بھی فرما رہا ہے اور حضور نبی اکرم علیہ السلام سے مخاطبت فرما رہا ہے، وَذَكِّرْ، اور آپ تذکیر کیجئے۔ اس کا ترجمہ یاد دہانی کا بھی ہے، اس کا ترجمہ نصیحت کرنے کا بھی ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ، اِنَّا کا لفظ آ رہا ہے، بے شک فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا، یہ تذکیر کی ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ اہل ایمان کو نفع دیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ مخاطبت حضور سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جب حضور سے مخاطبت ہے تو حضور کی امت سے بھی ہے۔ اگر تذکیر کی ذمہ داری حضور کی ذمہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب آپ کی ختم نبوت کے بعد یہ تذکیر کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر بھی ہوگی۔ اچھا، اسی ذکر کے لفظ کو ایک اور انداز سے لیجئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تو ذرا ایک اور نقطہ بھی ناظرین کرام کے سامنے واضح ہو جائے کہ ذکر کا جو ترجمہ ہے لغت کے اعتبار سے وہ ہے استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ یعنی جب ہم ذکر الہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے سے مراد دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو زبان پر بھی ہوگی، جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو وہ پورے وجود میں بھی ہوگی، اور بندہ مومن چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پیکر نظر آئے گا۔